سامنے سے آتی گاڑی کو دیکھ کر وہ سڑک پر گر گئی۔ ڈرائیو کرتا یوشے ایک دم گھبرا کے باہر آیا اور دلہن کو دیکھ کر گھبراتے ہوئے بولا، بھوتنی! دلہن چلاتے ہوئے اس پر برسی، ابھی میری ٹانگیں ٹوٹ جاتی تو میں تمہاری گاڑی کو آگ لگا دیتی۔ یہ کسے اٹھا لائے ہو؟ پھوپھو حیرت سے بولی، میں نے اور دیبا نے کورٹ میرج کر لی ہے۔ وہ دیبا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر بولا۔ دیبا بری طرح حیران ہوئی۔ سب بارات لے جانے کو تیار تھے اور دلہا کہہ رہا تھا اس نے شادی کر لی اور ڈارلنگ فرسٹ ویڈنگ انجوائے کریں۔ ارے میرا یوشے بیٹا آ گیا۔ یوشے جیسے ہی آفس سے گھر میں داخل ہوا تو اس کی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے آفس میں باس نے اس سے مزدوری کروائی ہو۔ ٹائی لٹکی ہوئی تھی، شرٹ پینٹ سے آدھی باہر تھی اور بیگ ایک کندھے پر لٹکائے وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اندر داخل ہوا تو پھپھو کو دیکھ کر اپنی جگہ اچھل پڑا۔ آپ یہاں کیوں آئی ہیں پھپھو؟ پھپھو نے یوشے کو گھورا۔ کیا مطلب ہے تیرا؟ گھر ہے کہ تیرے ابا کا گھر ہے؟ میرا بھائی ابھی زندہ ہے، سمجھا؟ پھپھو ایموشنل ہونے لگی۔ ارے میرا مطلب ہے کہ اس نے مٹھائی اور سموسے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ لگتا ہے پھپھو نے پھر سے پرانا مشن سنبھال لیا ہے۔ اس نے دہائی دی، یہ تو تمہیں نتھی کرنے کا ایک بہانہ ہے۔ پھپھو مسکرائیں تو یوشے کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ پھپھو، آپ میرے ساتھ سوتیلوں والا سلوک کیوں کرتی ہیں؟ آخر میرے ماما بابا کہاں ہیں؟ اس نے کہتے ساتھ ہی اپنے والدین کو آواز لگانا شروع کی۔ ارے آ رہی ہوں، اتنا شور کیوں مچا رکھا ہے؟ یوشے نے ٹائی اتار کر پھینکی، بیگ ایک طرف رکھا اور پانی کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگایا۔ یہ مت کہیے گا کہ اب تمہاری شادی کے مشن پر روانہ ہو چکی ہوں۔ اس نے پہلے ہی پھپھو کو ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ ارے تمہیں کیسے پتہ چلا؟ پھپھو خوشگوار سی حیران ہوئی۔ آپ کے چہرے پر جو خوشی ہے نا، مجھے اندھے کنویں میں دھکیلنے کی، اس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ دوبارہ میری شادی کے مشن پر آئی ہیں۔ وہ بھی کہاں پیچھے رہ جانے والا تھا۔ ہاں تو اپنی عمر دیکھو، کب تک کیوں چھڑے چھانٹ پھرتے رہو گے؟ کوئی تو ہو جو تمہیں سنبھالنے والی آ جائے۔ یوشے نے اپنا سر پیٹ لیا تھا۔ تو کیا میں ادھر ادھر لڑکتا پھرتا ہوں، چوٹ لگوا لیتا ہوں، یا ٹھیک سے کھانا نہیں کھاتا جو میرا دھیان رکھنے کے لیے آپ کو ایک لڑکی چاہیے؟ یہ سنتے ہی اس کی والدہ ہنس پڑی تھی اور پھپھو نے اس کے سر پر چپت لگائی تھی۔ بدتمیز کہیں کا، یہ دیکھو، یہ میں نے تمہارے لیے لڑکی پسند کر لی ہے، اگلے جمعے تمہارا نکاح ہے۔ پھپھو کی اطلاع پر وہ اچھل پڑا۔ کیا؟ وہ حیرانی سے اپنی جگہ کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ ارے لڑکی ہے اور کیا ہے؟ پھپھو بھی غصے سے بڑبڑائی۔ وہ تو مجھے بھی دکھ رہا ہے، لیکن یہ تو موٹو پتلو کی جوڑی لگ رہی ہے۔ میں ایک پتلا سا بانس نما لڑکا ہوں اور وہ ایک مکمل فیملی پیکج۔ آپ دیکھیں تو صحیح ذرا۔ پھپھو اگر اس کی کوئی بات نہ مانی تو میرے اوپر بیٹھ کر میری روح نکالنے تک تل جائے گی۔ یہ تو وہ وہیں تل ملاتے ہوئے صوفے پر بیٹھ کر اس لڑکی کی شکل کو دیکھنے لگا جو اس سے 3-4 گنا ڈبل تھی۔ آپ کو میرے لیے یہ ہاتھنی ہی پسند آئی تھی؟ پھپھو نے اس کی پیٹھ پر دھموکا جڑا۔ بکواس بند کر، شریف خاندان کی شریف لڑکی ہے اور لگتا ہے بہت کھاتی پیتی بھی ہے۔ یوشے نے لقمہ دیا۔ آپ لوگ کیوں یہ چاہتے ہیں کہ میں شادی کے ساتھ لائف انشورنس بھی لے کر رکھوں؟ اس نے اپنا سر پیٹ لیا تھا۔ ہر بار تم بہانہ بناتے ہو، کبھی کوئی لڑکی تمہیں پسند نہیں آتی تو کبھی کوئی، لیکن اب یہ نہیں چلے گا، اب تمہیں اس سے شادی کرنی ہی ہوگی۔ اس کے والد صاحب بھی غصے میں آ گئے تھے۔ اچھا، وہ ان کے روب میں آ گیا۔ اور اگر اس بار تم نے کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو شرافت سے خاندانی بزنس سنبھال لینا، یہ آفس کے چکر کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ یوشے نے آنکھیں سکیڑ کر پھپھو کو دیکھا۔ نہ جانے کون سے جنم کی دشمنی نکالی ہے آپ نے، وہ بڑبڑایا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ اس نے ہتھیار ڈال دیا اور پیر پٹکتے ہوئے اپنے کمرے میں آیا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے اپنے دوست حارث کو کال ملائی۔ یار یہ پھپھو نے میرے لیے کوئی بلا پسند کر لی ہے۔ حارث ہنس پڑا تھا۔ کیوں، اسے دیکھ کر تمہاری ٹانگیں کانپ گئی ہیں کیا؟ یوشے کا کہکہا بلند ہوا۔ اسے دیکھ کر تو میرا سانس بند ہونے لگا ہے۔ تو قسم خدا کی یار، موٹو پتلو کی جوڑی ہے، لیکن جو بھی ہے مجھے اس سے شادی ہی نہیں کرنی، تو میں اس میں عیب کیوں گنواؤں؟ میں اس کے مطابق نہیں ہوں، نہ وہ میرے مطابق ہے۔ کچھ کر یار، کچھ کر۔ وہ یہاں سے وہاں ٹہلتے ہوئے حارث کو للچانے لگا۔ میں کیا کر سکتا ہوں یار؟ تیری دلہن کو اغوا کر لوں یا تجھے جادو کی چھڑی سے غائب کروں؟ تیری پھپھو کو کون جواب دے گا؟ کتنی ڈینجرس ہیں وہ تجھے نہیں پتا۔ حارث نے اپنا ڈر بتایا۔ ٹھیک ہے، تو کیسا دوست ہے؟ تو شادی سے بھاگنے کا ماسٹر پلان بھی نہیں بتا رہا۔ تو پھر ٹھیک ہے، جمعے کو میری روح کے اصالے ثواب کے لیے آ جانا، کیونکہ تیری بھابھی جتنی بھاری بھرکم ہے، میری تو ہڈی پسلی بھی نہیں بچے گی۔ آخرت میں ہی ملیں گے۔
اس نے یہ کہتے ہوئے فون بند کر دیا اور فون رکھنے سے پہلے سے حارث کی شدید ہنسی سنائی دی تھی۔ وہ خود بھی ہنس پڑا تھا، لیکن سچ تو یہ تھا کہ وہ خود بے انتہا بیزار تھا۔ اسے کریئر بنانا تھا، اپنے پیروں پر کھڑا ہونا تھا، اور گھر والوں کو اسے دلہا بنانے کی فکر لگ گئی تھی۔ اور سب سے بڑی بات جو شادی نہ کرنے کی تھی وہ یہ تھی کہ وہ محبت کی شادی کرنا چاہتا تھا، نہ کہ دو اجنبی جو ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں۔ وہ شادی کی رات ایک دوسرے میں اس طرح مدغم ہو جائیں کہ بہت عرصے سے جانتے ہوں، یہ بات اسے آج تک سمجھ نہیں آئی تھی، اسی لیے وہ شادی کے مخالف تھا۔ جیسے تیسے کر کے شادی کا دن آن پہنچا۔ یوشے کے چہرے پر 12 بج رہے تھے، جیسے اسے شادی پر نہیں بلکہ پھانسی کی سزا پر لے جایا جا رہا ہو۔ کمرے میں عجیب سی گہما گہمی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھا منہ لٹکا کر مونگ پھلیاں کھاتا، شیروانی ہاتھ میں پکڑے ایسے بیٹھا تھا جیسے ابھی سے دفنانے کا اعلان ہوگا۔ یار، اتنا اداس تو لوگ اپنے رزلٹ والے دن نہیں ہوتے۔ حارث نے کوہنی مار کر اسے متوجہ کیا۔ چپ ہو جاؤ تم، اپنی مرضی سے قربانی کا بکرا نہیں بن رہا میں۔ اس نے منہ بسورا تھا۔ چل یار، تو ایک کام کر، بھاگ جا۔ یوشے نے منہ بسور کر اسے دیکھا۔ اس پورے ہفتے میں 3 بار پلان بنا چکا ہوں۔ پہلے میں نے دل کی شدید تکلیف بتائی تو پھپھو 10 ڈاکٹر لے آئیں، کہا کچھ نہیں ہے۔ دوسرے دن میں لنگڑا کر چلنے لگا کہ کیوں کسی کی زندگی برباد کریں گی آپ، تو پھپھو نے مالش کر کے پاؤں ٹھیک کروا دیا۔ اور تیسری بار میں نے پھپھو سے کہہ دیا میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں۔ پھپھو نے کہا لڑکی سامنے لاؤ، اور بس اب میری ہمت جواب دے گئی ہے۔ اس نے پانی کا گلاس اٹھایا اور گٹا گٹ پی گیا۔ حارث کی ہنسی بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تمہارے جیسے دوست پر لعنت بھیجتا ہوں میں۔ یوشے نے اپنی 5 انگلیوں سے اسے لعنت دی تو حارث نے ہنستے ہوئے اسے گلے لگا لیا۔ تبھی سولے بھاگتا ہوا آیا۔ یوشے، تمہارا موبائل کب سے بج رہا ہے؟ یوشے نے نمبر دیکھا اور جیسے ہی کان سے لگایا تو اپنی جگہ اچھل پڑا۔ کیا سچ کہہ رہی ہیں آپ؟ حارث بھی اس کے پاس آیا۔ ایسا کیا ہو گیا مجھے بھی بتا۔ یوشے نے فون رکھتے ہی لڈیاں ڈالی تھیں۔ ہائے میری دعا قبول ہو گئی، ہائے دلہن کسی اور کو پسند کرتی ہے، ہائے وہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ حارث نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا۔ تبھی پھپھو کمرے کھول کر اندر داخل ہوئی تو وہ دونوں روبوٹ کی طرح کھڑے ہو گئے۔ یہ تم دونوں اتنے خوش کیوں لگ رہے ہو؟ تبھی حارث آگے بڑھا۔ ارے کچھ نہیں، بس یہ جذباتی ہو رہا ہے، پہلی بار شادی ہو رہی ہے نا۔ اس نے یوشے کا کندھا تھپتھپایا تھا۔ ہاں اور کیا، میری پیاری پھپھو، میرے لیے جوڑ چنے اور میں خوش نہ ہوں، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ پھپھو ہنستے ہوئے اپنی تعریف سن کر باہر نکل گئی۔ سن لے بیٹا، خبردار جو تنہیں پھپھو کو اطلاع ہونے دی، ورنہ یہ پورے خاندان کو لے کر دلہن کے گھر پہنچ جائیں گی۔ بہت ڈینجرس فیملی ہے تمہاری۔ کہہ تم بالکل ٹھیک رہے ہو، پر اب میں کیا کروں گا؟ یوشے نے اس کی بات کی تائید کرتے ہوئے اپنی بے بسی ظاہر کی۔ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ حارث نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ جب ہم ٹچ اپ کے لیے بارات لے جانے والی گاڑی میں بیٹھ کر سیلون جائیں گے تو تم سیلون کی دوسری طرف سے نکل جانا اور بھاگ جانا، وہاں تمہاری گاڑی میں پارک کروا دوں گا، کیسا ہے؟ اس نے حارث کا منہ چوم لیا تھا۔ تیرے جیسا دوست خدا ہر کسی کو دے۔ یوشے کے چہرے پر جو تھوڑی دیر پہلے 12 بج رہے تھے، اب اس کا چہرہ بلب کی طرح روشن ہو رہا تھا۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر دوسرے لوگوں کے ہمراہ سیلون آئے۔ دولہے کا ذرا ٹچ اپ کروانا ہے، حارث نے سیلون میں کھڑے مرد سے کہا تو وہ مسکرایا۔ شادی مبارک ہو آپ کو۔ یوشے نے اپنے ہاتھ جوڑے۔ یہ شادی مبارک نہیں ہے۔ حارث کے پاؤں مارنے پر وہ چپ ہوا۔ ایکسکیوز می، میں ذرا واش روم یوز کرنا چاہتا ہوں۔ یوشے نے حارث کی شکل دیکھتے ہی اس کے ڈائلاگ دہرائے تھے۔ جی یہ لیفٹ سائڈ ہے۔ وہ اٹھا اور سیدھا واش روم کی طرف بڑھا۔ اگلے ہی لمحے یوشے نے اپنی شیروانی کو سمیٹ کر واش روم کی کھڑکی سے چھلانگ لگائی تو اس کا گھٹنا ٹوٹتے ٹوٹتے بچ گیا۔ حوصلہ رکھ یوشے، حوصلہ رکھ، یہ موٹو پتلو کی جوڑی بننے سے تو بہتر ہی ہے۔ وہ دوڑ لگاتا گاڑی کی طرف بڑھا اور گاڑی میں بیٹھ کر تیزی سے گاڑی بھگا لے گیا۔ تبھی حارث کا فون آیا تھا۔ اب بات سن، اپنا فون بند کر دے اور ہائی وے پر میں نے تجھے جو پتہ بتایا ہے نا وہیں پہنچ جانا۔ اس نے یوشے کو ہدایت دی۔ حارث، آئی لو یو، یوشے نے کہا تو حارث نے اپنے دونوں کانوں کو ہاتھ لگایا۔ کیسی باتیں کر رہا ہے، استغفر اللہ۔ اس نے فون بند کیا اور پیچھے مڑ کر باراتیوں کو دیکھا۔ دلہا اغوا ہو گیا ہے، بارات نہیں جائے گی۔ یہ خبر سن کر کھلبلی مچ گئی تھی۔ دوسری طرف یوشے تیز رفتاری سے گاڑی بھگاتے ہوئے ہائی وے کی جانب نکل گیا تھا۔ ابھی وہ تھوڑا آگے ہی گیا تھا کہ اسے ایسا لگا کوئی دلہن لہنگا پکڑ کر بھاگتے ہوئے اس کی گاڑی سے ٹکرائی ہے۔ یوشے نے ایک دم سے گاڑی کو بریک لگا کر روکا۔
اس نے آنکھیں مسل کر دیکھا تو اگلے ہی لمحے گاڑی سے باہر نکلا اور اس کی چیخ بلند ہوئی تھی، بھوتنی بھوتنی، کار ساز کی بھوتنی، یہ تو وہی ہے، یہ ہائی وے پر کیا کر رہی ہے؟ وہ زور زور سے چلاتا ہوا آگے بڑھا کہ وہ بھوتنی کھڑی ہوئی اور کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ اگر میری ہڈیاں ٹوٹ جاتی نا تو تمہاری گاڑی کو میں آگ لگا دیتی۔ یوشا ایک لمحے کو ٹھٹک کر رکا اور اس نے اپنی آنکھیں دوبارہ مسلیں۔ یہ بھوتنی کو اردو بھی آتی ہے کیا؟ اس نے دیبا کو دیکھ کر کہا تو دیبا نے اسے خونخوار نگاہوں سے گھورا۔ میں تمہیں بھوتنی نظر آتی ہوں کیا؟ اس نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا تو یوشا ڈر کر پیچھے ہٹا۔ رات کے اس وقت گہرے سناٹے میں دلہنوں والا لباس پہن کر اچھلتی کودتی کوئی لڑکی تو نہیں ہو سکتی، بھوتنی ہی ہو سکتی ہے، یوشا نے ڈر ڈر کر کہا تو دیبا ہنس پڑی تھی۔ اوئے پاگل لڑکے، کیا میرے پاؤں الٹے ہیں یا تمہیں میرے بڑے بڑے دانت دکھائی دے رہے ہیں؟ اچھی خاصی لڑکی ہوں جسے تم چڑیل کہہ رہے ہو، آنکھیں ہیں یا بٹن؟ یوشا نے اس کی وضاحت سنی تو گہرا سانس بھرا۔ یعنی ایک اور دلہن؟ دیبا وہیں اپنے کپڑے جھاڑ کر اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب ایک اور دلہن؟ میرا مطلب ہے کہ میں ایک دلہن سے بھاگا تو دوسری دلہن میرے سامنے آ گئی، یوشا نے وضاحت کی۔ یعنی تم بھی بھاگے ہو؟ تو اور کیا، یہ شیروانی نظر نہیں آ رہی؟ دیبا نے سر سے لے کر پیر تک اسے دیکھا تھا۔ لگتا ہے کسی انتہائی سستی دکان سے لی ہے، یوشا نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ انتہائی ذاتی حملہ کیا ہے تم نے، دیبا مسکرائی، اور تمہیں دیکھ کر یوں لگ رہا ہے تم شادی سے نہیں ذمہ داری سے بھاگے ہو۔ یوشا جل بھن گیا۔ یہ بالکل غلط ہے، میں اپنی جان بچا کر بھاگا ہوں۔ اوہ اچھا، دیبا نے اپنے بازو لپیٹے۔ ویسے کیوں، دلہن بہت ڈراؤنی تھی کیا؟ وہ ہنس پڑی۔ یوشا نے موبائل نکال کر تصویر دکھائی۔ یہ دیکھو، دیبا تصویر دیکھتے ہوئے مسکرائی۔ اتنی پیاری تو ہے، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ یوشا نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا تم نے چشمے نہیں پہنے؟ بالکل بھی نہیں، میری نظر تیز ہے، یوشا نے سر دھنا۔ ویسے تم کیوں بھاگی؟ دیبا نے گہری سانس بھری۔ میری شادی ایک ایسے انسان سے ہو رہی تھی جو اپنے آپ کو بزنس ٹائکون سمجھتا تھا اور بات بات پر اپنی ماں سے اجازت لیتا پھرتا تھا۔ یوشا ہنس پڑا تھا۔ یعنی ہم دونوں مظلوم نکلے؟ تبھی بہت دور سے کافی شور سا سنائی دیا۔ یوشا نے پیچھے دیکھا تو دیبا گھبرا گئی۔ میرے بھائی میرے پیچھے ہیں، دور سے گاڑیوں کی لائٹ نظر آ رہی تھی۔ وہ آگے ہیں، چلو جلدی چلو۔ وہ اس کی گاڑی میں جا بیٹھی۔ یوشا ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا۔ ایک منٹ، اجنبی دلہن، میں تمہیں گاڑی میں کیوں بٹھاؤں؟ ہاں؟ دیبا نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ خدا کا واسطہ ہے تمہیں، گاڑی سٹارٹ کرو پلیز، وہ لوگ مجھے ڈھونڈ لیں گے۔ او ہیلو، میں کوئی مجنون نہیں جو اس طرح تمہیں لفٹ دے کر تمہاری جان بچاؤں اور اپنی جان جوکھم میں ڈالوں۔ دیبا نے اپنا سر پیٹ لیا۔ دیکھو، میں بھی تمہیں پسند نہیں کرتی، لیکن اس وقت ہمارے پاس صرف دو آپشن ہیں، یا تو شادی کریں یا پھر تم گاڑی چلا کر ہم دونوں کو بچا لو۔ یوشا نے ایک لمحے کو سوچا اور اگلے ہی لمحے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا گاڑی بھگا کر لے گیا۔ ویسے نام کیا ہے تمہارا؟ آدھا راستہ طے ہونے کے بعد اس نے پوچھا تھا۔ دیبا، وہ دھیمے لہجے میں کہہ کر باہر دیکھنے لگی۔ بہت خوبصورت نام ہے، یوشا نے آنکھ مار کر کہا تو دیبا نے اسے گھور کر دیکھا۔ یہ مت سمجھنا کہ میں کوئی کمزور دلہن ہوں، مارشل آرٹس کا کورس کر رکھا ہے، ایک سیکنڈ میں تمہاری گردن بھی توڑ سکتی ہوں۔ یوشا نے بے اختیار اپنی گردن پر ہاتھ رکھا۔ اوکے بہادر دلہن، یوشا نے ڈرتے ڈرتے کہا تو اب کی بار دیبا ہنس پڑی تھی۔ تم تو مجھ سے بہت زیادہ ڈرنے لگے ہو، یوشا نے نفی میں سر ہلایا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس نے اپنے کالر کھڑے کیے۔ ابھی وہ دونوں تھوڑا ہی آگے بڑھے تھے کہ دیبا چیخی، گاڑی روکو، مجھے بھوک لگی ہے۔ یوشا نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے تمہیں فرار کرانے کا ٹھیکہ لیا تھا، کھلانے پلانے کا نہیں۔ دیبا نے غصے سے اسے دیکھا۔ میرے پاس پیسے ہیں مسٹر، یوشا نے سر جھٹکا۔ او، بڑی امیر دلہن بھاگی ہے۔ وہ بڑبڑایا اور ایک جھٹکے سے گاڑی ہائی وے کے پاس ایک فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ کے سامنے روکی۔ دیبا گاڑی کھول کر باہر نکلنے لگی تو یوشا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیا ہو گیا ہے پاگل دلہن، باہر کیوں نکل رہی ہو؟ زیبا نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ نظر نہیں آتا بھوک لگ رہی ہے؟ یوشا نے اپنا سر پیٹا۔ تمہاری بھوک مجھے کیسے نظر آئے گی؟ دیبا نے اپنا غصہ دبایا۔ پاگل دلہن، باہر نکلو گی تو پکڑی جاؤ گی، بیٹھو تم یہیں پر، پیسے دو مجھے، میں لے آتا ہوں۔ دیبا نے پیسے اس کے ہاتھ میں پکڑائے۔ مڑے توڑے نوٹ پکڑ کر وہ باہر نکلا تو دیبا نے آواز لگائی، 2 برگر، 1 رول، 1 کولڈ ڈرنک۔ یوشا نے برے برے منہ بناتے ہوئے اس کے حکم کی تعمیل کی اور تھوڑی دیر بعد شاپرز اس کے ہاتھ میں تھمائے۔ شاپر کھولتے ہی دیبا نے ایک برگر اسے تھمایا۔ ارے تم مہربان بھی ہو،
یوشے نے برگر فوراً اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ ظاہر ہے بھوک سے مرو گے تو گاڑی کون چلائے گا؟ یوشا جل بھن کر رہ گیا۔ کھانا کھاتے ہی دیبا کی جان میں جان آئی۔ ہاں، اب میرا دماغ چلنے لگا ہے۔ اب بتاؤ آگے کیا کرنا ہے؟ کیا اسی طرح مجھے گاڑی میں لے کر گھماتے رہو گے؟ یوشے نے اسے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا۔ مجھے شک تو تھا لیکن اب یقین ہو گیا کہ پہلے تمہارا دماغ بند تھا۔ ویسے میڈم، پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا ہے اور میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ دیبا نے اسی دوران کولڈ ڈرنک کا ایک گھونٹ لیا۔ ایک کام کرتے ہیں، کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ یوشے نے مشورہ سن کر کولڈ ڈرنک دیبا کے منہ سے نکل کر یوشے کے منہ پر اپنے نشان چھوڑ گئی تھی۔ ہائے ہائے بدتمیز، پاگل لڑکی، یہ کیا ہے؟ اس نے فوراً سے اپنا رومال نکال کر اپنا چہرہ صاف کیا۔ پاگل تو تم ہو، ایک شادی سے بھاگی ہو اور دوسری شادی کی آفر کر رہے ہو۔ یوشے نے گہری سانس بھری۔ صرف 1 سال کے لیے کنٹریکٹ میرج؟ کیا مطلب؟ دیبا اپنی جگہ اچھل پڑی۔ یعنی تم اپنی شادی سے بچنے کے لیے اور میں اپنی شادی سے بچنے کے لیے آپس میں کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ 1 سال کا معاہدہ ہوگا، اس کے بعد طلاق ہو جائے گی، یوشے نے وضاحت کی۔ دیبا نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اور اگر تم میری محبت میں گرفتار ہو گئے تو؟ یوشے کا چھت پاڑ کہا بلند ہوا تھا۔ خوش فہمی سے باہر نکل آؤ اور اپنا منہ دھو رکھو۔ دیبا اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ فائدہ یہ ہے کہ 1 سال سکون سے گزر جائے گا اور اس کے بعد خاموشی سے طلاق ہو جائے گی۔ دیبا نے گاڑی کے پار نظر جمائی۔ ٹھیک ہے، اس نے اپنی رضامندی ظاہر کی۔ تھوڑی دیر بعد یوشے نے میرج آفس کے سامنے گاڑی روکی تو وہاں موجود کلرک انہیں دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ یہ آپ لوگ بھاگ کر شادی کر رہے ہیں یا شادی سے بھاگ رہے ہیں؟ سلوٹوں والی شیروانی اور بکھرا بکھرا سا حلیہ دیکھ کر وہ شک میں پڑ گیا تھا۔ ان دونوں نے اپنی ہنسی چھپائی تھی۔ یہی سمجھ لیں۔ کلرک انہیں اندر لے آیا۔ انہوں نے نکاح نامے پر سائن کیا۔ قبول ہے کہہ کر ایک دوسرے کو اپنے نکاح میں قبول کیا۔ مبارک ہو۔ دیبا نے تیش سے اسے دیکھا۔ تمہیں بھی۔ یاد رکھو صرف 1 سال کی شادی ہے۔ ظاہر ہے تمہارے جیسی بد لحاظ اور بدتمیز لڑکی کے ساتھ 1 سال گزارنا بھی مشکل ہے، مگر چونکہ میری جان پر بنی ہوئی ہے اس لیے تو میں برداشت کر رہا ہوں۔ وہ بھی بالآخر پھٹ پڑا تھا۔ تم اپنا منہ بند ہی رکھا کرو۔ دیبا نے انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دی۔ کیا تم؟ ہاں، انگلی نیچے رکھو، اب شوہر ہوں میں تمہارا۔ کم از کم مجھے عزت دینے کی ایکٹنگ ہی کر لینا میرے گھر والوں کے سامنے، ورنہ وہ میری پسند پر لعنت بھیجنے میں 1 سیکنڈ نہیں لگائیں گے۔ دیبا نے غصے میں مٹھیاں بھینچ کر اسے دیکھا تھا۔ اوکے، فائن۔ وہ دونوں تھوڑی دیر بعد گھر میں داخل ہوئے تو وہاں کا منظر ہی بدلا ہوا تھا۔ اماں جان رو رہی تھیں، پھوپھو آنسو بہانے میں مصروف تھیں، مہمان جمع تھے۔ وہ میرا نصیب پھوٹ گیا، پھوپھو نے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ میرا بھتیجا بارات لے جانے کے بجائے غائب ہو گیا اور لوگ ہال میں بیٹھے بریانی کھا کھا کر ہماری عزت ہضم کر رہے ہوں گے۔ اسی لمحے مین گیٹ کھلا۔ یوشے اندر داخل ہوا تو سب ایک دم کھڑے ہو گئے۔ یوشے! پھوپھو چیختی ہوئی اس کی طرف آئیں۔ بھائی تو زندہ ہے۔ یوشے نے مسکراہٹ دبائی۔ پھوپھو میں یہیں تھا، وہ سکون سے بولا تو دیبا اس کے کندھے کے پیچھے سے نمودار ہوئی۔ سب کی نظریں اس کے پیچھے کھڑی دلہن کے لباس میں ملبوس دیبا پر گئیں جو بری طرح الجھی ہوئی تھی۔ ہائے منڈیا، یہ کون ہے؟ پھوپھو کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یوشے نے اس کی کلائی کو مضبوط گرفت میں لیا۔ دیبا نے فوراً یوشے کی گرفت سے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ پہلے انہیں بتاؤ تو صحیح، میرا ہاتھ کیوں توڑ رہے ہو؟ یوشے نے دانت پیستے ہوئے اسے پیچھے دیکھا۔ ایک لفظ بھی بولا تو واپس اسی سڑک پر چھوڑاؤں گا۔ دیبا نے بمشکل چہرے پر مسکراہٹ سجائی۔ خوشی سے چھوڑو، تمہارے گھر والوں سے کم خطرناک تو سڑک کے کتے لگ رہے تھے۔ چپ، بالکل چپ، وہ کہہ کر پھوپھو کی طرف مڑا۔ پھوپھو، اپنی بہو سے ملیں، اس نے بالآخر کہہ ہی دیا۔ کیا؟ پھوپھو نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ تیری بارات ہال میں جانے کے لیے کھڑی ہے اور تو یہاں نئی دلہن لے آیا؟ یوشے نے بڑے اطمینان سے دیبا کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جی، کیونکہ میں نے اس سے کورٹ میرج کر لی ہے۔ پھوپھو وہیں صوفے پر ڈھیسی گئیں۔ مجھے پہلے بتا دیتے۔ پھوپھو نے ناراضگی دکھائی۔ یوشے نے مسکراتے ہوئے پھوپھو اور اماں جان کو گلے لگایا۔ میں نے تجھے پال پوس کر بڑا کیا تھا اس دن کے لیے کہ تو شادی کے دن ہمیں ہارٹ اٹیک دے۔ دیبا کا سر جھک گیا۔ صورتحال عجیب سی ہو گئی تھی۔ کم آن پھوپھو، ڈرامہ کم کریں، شوگر بڑھ جائے گی۔ پھوپھو نے اسے پیچھے دھکیلا اور دیبا کے پاس آئیں تو وہ پیچھے ہٹی۔ کون ہو تم بی بی؟
انہوں نے دیبا کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ تم نے دلہن کے جوڑے میں میرے بھتیجے کو کہاں پھنسا لیا؟ ہاں؟ پھوپھو کی بات پر دیبا بھڑک اٹھی۔ 1 منٹ، میں نے اسے نہیں پھنسایا۔ اس پاگل انسان نے مجھے گاڑی سے تقریباً مار دیا تھا۔ یوشے نے معاملہ بگڑتے دیکھا تو آگے آیا۔ اوہو ڈارلنگ، یوشے نے ایکٹنگ کرتے ہوئے محبت سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا۔ فرسٹ ویڈنگ نائٹ ہے ڈارلنگ، چلو انجوائے کرتے ہیں۔ دیبا نے کوہنی اس کے پیٹ میں ماری۔ دور رہو ڈارلنگ کے بچے۔ یوشے نے درد کو برداشت کرتے ہوئے اس کی ناک دبائی۔ عزت رکھ لو محترمہ۔ ہائے یہ کیا ہو گیا؟ پھوپھو دونوں کو دیکھ کر پھر رونا شروع ہو گئی تھی۔ پھوپھو صبح بات کرتے ہیں۔ وہ دیبا کو لے کر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ یا اللہ، ایک پاگل کم تھا جو اب 2 ہو گئے۔ وہ دوپٹہ منہ پر رکھ کر روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئے اور ایک جھٹکے سے الگ ہوئے۔ یوشے واش روم کی طرف بھاگا۔ دیبا وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ قسمت نے کہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے؟ میں نے ایک اجنبی پر بھروسہ بھی کر لیا، وہ بڑبڑائی۔ تھوڑی دیر بعد یوشے باہر نکلا تو وہ تولیے سے اپنے گیلے بال خشک کر رہا تھا۔ دیبا دوپٹے سے بے نیاز بیٹھی، کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھی رو رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے وہ ٹھٹکا۔ محترمہ صاحبہ، یہ میرا بیڈ ہے، نیچے اتریں شرافت سے۔ دیبا جو رونے میں مصروف تھی اپنے آنسو صاف کیے اور اسے غصے سے دیکھا۔ میں بیڈ کے سوا کہیں نہیں سوتی۔ یوشے ایک جھٹکے سے بیڈ پر گرا اور کوہنی کے بل لیٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ لیکن میں بیڈ پر ہی سوتا ہوں، چلیں شرافت سے صوفے پر جائیں۔ دیبا نے اکڑ دکھائی۔ جی نہیں، میں یہیں سوؤں گی۔ کانٹریکٹ میرج کی ہے تو میری بات ماننی پڑے گی، ورنہ… دیبا نے فوراً ہی باتوں میں اپنا دوپٹہ اٹھا کر پھیلایا۔ ورنہ کیا؟ ہاں؟ وہ فل لڑائی کے موڈ میں دکھائی دے رہا تھا۔ تمہاری پھپھو کو جا کر سب بتا دوں گی۔ دیبا نے اس کے سر پر دھماکہ کیا۔ اور میں چپ چاپ تمہاری شکل دیکھتا رہوں گا نا؟ وہ بھی کہاں باز آ رہنے والا تھا۔ دیکھو باری رکھ لیتے ہیں، ایک دن تم صوفے پر، ایک دن میں بیڈ پر۔ یوشے نے نفی میں سر ہلایا۔ صوفے پر میری کمر دکھ جاتی ہے۔ دیبا نے منہ پھلایا۔ مرد کے نام پر دھبا ہو دھبا، یہ کہہ کر اس نے تکیہ اٹھایا اور صوفے پر لیٹ گئی۔ بہت شکریہ، وہیں اچھی لگتی ہو۔ یوشے نے کمفرٹر اٹھایا اور خود پر تان لیا۔ لائٹ تو بند کر دو، دیبا نے حکم صادر کیا۔ لائٹ بند نہیں ہوگی۔ یوشے برابر مقابلہ کرنے لگا۔ ایکسکیوز می، تمہاری بات مان کر میں صوفے پر آ گئی ہوں، اب لائٹ بند ہوگی، مجھے اندھیرے میں نیند آتی ہے۔ یوشے نے گہری سانس بھری۔ پتہ نہیں اب اور کیا کیا دن دیکھنے پڑیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے کروٹ بدلی اور اپنے منہ پر تکیہ رکھ لیا۔ دیبا مسکرائی تھی۔ ہر بات تمہاری مانی جائے گی، ایسا میں ہونے نہیں دوں گی، وہ موہی منہ میں کہتے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ کمرے میں یکدم خاموشی چھا گئی۔ کچھ گھنٹے ہی گزرے تھے کہ دیبا نیند سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ باہر طوفان مچا ہوا تھا، ہوا سے پردے زور زور سے ہل رہے تھے اور کھڑکی کے پٹ آپس میں ٹکرا کر عجیب سی آواز پیدا کرنے لگے۔ یوشے، اس نے اسے پکارا، لیکن وہ گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا۔ یوشے میری بات سنو۔ وہ ڈر کے مارے خوفزدہ ہو کر یوشے کے پاس آئی۔ اس نے اسے دوبارہ آواز لگائی، لیکن وہ گھوڑے گدھے بیچ کر سو رہا تھا۔ اف، کیا لڑکا ہے یہ، اتنی پکی نیند۔ دیبا نے اس کا کندھا ہلایا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ نیند سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کیا ہے یار؟ اس نے آنکھیں مسل کر اسے دیکھا۔ باہر طوفان آیا ہے۔ یوشے نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ تو دروازہ کھول کر اسے اندر بٹھاؤ نا۔ یہ کہتے ہی وہ دوبارہ لیٹا اور تکیہ منہ پر رکھنے ہی لگا تھا کہ دیبا نے اس کا تکیہ اٹھا کر نیچے پھینک دیا۔ میری بات سنو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ خوف سے کانپنے لگی۔ تو میں کیا کروں تمہارا ڈر بھگانے کے لیے؟ طوفان کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو جاؤں؟ وہ دوبارہ سیدھا ہو کر بیٹھا اور اسے غصے سے دیکھنے لگا۔ طوفان میرے کہنے پر ٹل نہیں سکتا، میرے ساتھ سونے میں ظاہر ہے تمہیں اعتراض ہوگا، تو اب اور میں کیا کر سکتا ہوں؟ دیبا سر جھکا کر آنسو بہانے لگی۔ مجھے سونے دو یار، تنگ مت کرو، اور اگر تمہیں ڈر لگ رہا ہے تو میرے برابر میں آ کر سو جاؤ، خدا کی قسم کھا نہیں جاؤں گا تمہیں۔ دیبا چند قدم پیچھے ہٹی۔ میں کوشش کرتی ہوں سونے کی، پلیز ضرور کرو، خود بھی سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو۔ وہ مایوس سی صوفے پر لیٹ گئی، لیکن اگلے ہی لمحے تڑپ اٹھی جب بادل گرجنے کی آواز کے ساتھ تیز بارش بھی شروع ہو گئی تھی، اور بجلی کڑکنے کی آواز نے اس کی رہی سہی ہمت بھی ختم کر دی تھی۔ یوشے، وہ روتے ہوئے بیڈ پر آئی اور بیڈ کے کنارے ٹک کر خوف سے لرزنے لگی۔
یوشے نے آہٹ محسوس ہونے پر تکیہ ہٹایا تو وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ اٹس اوکے یار، میں ہوں نا، تم کیوں ڈر رہی ہو؟ اس نے اپنا لہجہ نرم کیا۔ دیبا کی آنکھوں میں موجود آنسو دیکھ کر اسے اچھا نہ لگا۔ بے فکر ہو کر سو جاؤ، میں کچھ نہیں کروں گا میری ماں۔ دیبا نے خاموشی سے سونے میں ہی عافیت جانی۔ بارش اب بھی برس رہی تھی، بجلی کڑک رہی تھی، لیکن وہ تھوڑا سا پرسکون ہو گئی کیونکہ اس کے کچھ ہی فاصلے پر یوشے موجود تھا جو اسے تسلی دے رہا تھا۔ صبح یوشے کی آنکھ کھلی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دیبا نے اس کی بنیان کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ رکھا تھا۔ حالانکہ وہ خود کافی فاصلے پر تھی، لیکن اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر رات کے نہ جانے کون سے پہر ڈر کر اس کی بنیان کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ کر ایک تحفظ کا احساس اپنے دل میں اتارا تھا۔ وہ بے اختیار مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ تبھی وہ نیند میں کسمس آئی اور اس نے آنکھیں کھولی تو یوشے کو خود پر جھکے دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھی۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ کچھ نہیں، یوشے نے رخ پھیر لیا۔ صبح ہو گئی ہے، چلو اٹھو، ورنہ تمہاری پھپھو آندھی طوفان کی طرح اندر آ جائیں گی۔ یہ کہہ کر وہ واش روم کی طرف بڑھی کہ دروازے پر دستک سنائی دی۔ دیکھا، میں نے صحیح کہا تھا نا؟ اس نے یوشے کو اشارہ کیا۔ دروازہ کھولو، جاؤ۔ لیکن وہ ڈھیٹ بنا بیڈ پر لیٹا رہا۔ وہ دھیرے سے اٹھی اور اس نے دروازہ کھولا۔ سامنے پھپھو کڑی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ جی، اٹھ گئی ہو تم؟ دیبا نے ہاں میں سر ہلایا۔ جی، آپ کے سامنے ہوں۔ پھپھو نے آنکھیں سکیڑ کر ناگواری سے اسے دیکھا۔ آنکھیں تو نیند میں لگ رہی ہیں اور کپڑے بھی ابھی تک نہیں بدلے۔ لگتا ہے رات خوب سوئی رہی ہو۔ دیبا کا منہ حیرت کے مارے کھلا رہ گیا۔ جی، تھکی ہوئی تھی نا۔ اس نے پھپھو کو اندر آنے کا راستہ دیا۔ تیار ہو کر نیچے آ جاؤ، تم دونوں، مہمان انتظار کر رہے ہیں۔ جی اچھا۔ دیبا نے تابع داری میں سر ہلایا تو وہ مسکرائی۔ بڑی پیاری بچی ہے۔ اور تب دیبا کو اندازہ ہوا کہ پھپھو کی تابع داری میں ہی کامیابی ہے۔ وہ اپنی مسکراہٹ چھپائے اندر آئی اور اس نے یوشے کے اوپر سے کمفرٹر ہٹایا۔ اٹھ جاؤ، پھپھو صاحبہ کا پیغام موصول ہو گیا ہے، ناشتے پر سب لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم کیسی مصیبت ہے، ہر چیز کی ایکٹنگ کر کر کے میں تو ایک دن میں ہی بیزار ہو گئی۔ اس نے کپڑے بدلے اور نیچے چلی آئی۔ یوشے بھی اس کے ساتھ تھا۔ کیا خیال ہے باجی، دلہن کا کھیر میں ہاتھ نہ ڈلوایا جائے؟ اماں جان نے پھپھو سے مشورہ کیا تو چائے کا کپ لبوں کو لگاتی دیبا کو کھانسی کا شدید دورہ پڑا تھا۔ اب شادی تو انہوں نے ہم اپنی مرضی سے کر لی، رسمیں تو کم از کم ہماری مرضی سے ہونی چاہیے نا۔ اماں جان نے کڑی نظروں سے دیبا کو گھورتے پھپھو جان سے کہا تو وہ ہنس پڑی۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں۔ دیبا نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے یوشے کو دیکھا۔ مجھے کھیر بنانی نہیں آتی۔ اس نے یوشے کے کان میں سرگوشی کی۔ کیا ہوا بہو، گھبرا کیوں رہی ہو؟ اماں جان نے اس کے چہرے پر آئے پسینے کو دیکھ لیا۔ نہیں تو کچھ بھی تو نہیں۔ وہ شرمانے لگی۔ تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دیبا کا دل چاہا کہ وہ اپنا سر پھاڑ لے۔ پر کیسے، مجھے نہیں آتی کھیر بنانی، اس نے دوبارہ یوشے سے کہا۔ یوشے جیسے اس کی طرف ہی متوجہ ہی نہ تھا۔ میری بیوی بہت سگھڑ ہے۔ اس نے دیبا کو کندھوں سے تھاما۔ وہ بمشکل مسکرائی۔ جی میں بنا لوں گی۔ لیکن دل اندر سے خون کے آنسو رو رہا تھا۔ یہ کانٹریکٹ میرج میرے لیے اتنی مشکل ہوگی میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اس نے زبردستی مسکراتے ہوئے یوشے کے کان میں کہا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، بازار سے کھیر لا دوں گا۔ اب رونا بند کرو اور ان کی ہاں میں ہاں ملاؤ۔ یوشے نے چہرے پر بظاہر مسکراہٹ سجائے سے سمجھایا تو وہ ایک لمحے کے لیے ٹھہر گئی۔ اس نے یوشے کی آنکھوں میں دیکھا۔ سچ؟ دیبا نے اس سے تصدیق چاہی۔ تو کیا جھوٹ بول رہا ہوں؟ مجھے بھی اپنی عزت پیاری ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے صرف تمہاری ہی عزت ہے؟ میں کیا منہ دکھاؤں گا پھپھو کو جب وہ تمہاری پھیکی کھیر کھا کر مجھے ترس طلب نظروں سے دیکھیں گی تو؟ دیبا کے دل میں آگ بھڑک اٹھی۔ بدتمیز نہ ہو تو۔ اس نے اپنے غصے کو دبایا اور کھڑی ہو گئی۔ میں تیاری کر لوں۔ وہ کچن میں آئی تو یوشے بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا آیا۔ کیا ضرورت تھی ہاں میں ہاں ملانے کی؟ اتنا نہیں کہہ سکتے تھے کہ میری بیوی تھکی ہوئی ہے، کل ہی تو شادی ہوئی ہے، اور بس کچن میں گھسا دو۔ وہ بے چینی سے ٹہلتے ہوئے اسے باتیں سنانے لگی۔ ریلیکس رہو، تمہیں میری بات پر یقین کیوں نہیں آتا؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے دیکھنے لگا۔ شکل ہے تمہاری یقین کرنے والی۔ اوکے فائن، چاول بھگو دو، دودھ کو ابالنے رکھ دو، باقی کام میں دیکھ لوں گا، یوشے نے نرمی سے کہا۔ ریلی؟ ابھی تو تم نے کہا بازار سے منگوا لیں گے۔ یوشے کرسی کھینچ کر وہیں بیٹھ کر حساب کتاب کرنے لگا۔ تمہاری کھیر خراب ہوگی تو بازار سے منگوائیں گے نا۔ دیبا پہلی بار ہنس پڑی تھی۔
تم بہت بڑی فلم ہو. مجھے لگتا ہے میں نے کسی ایکٹر سے شادی کر لی ہے. یوشے نے سر کو خم دے کر تعریف وصول کی تھی. ابھی آپ نے میری ایکٹنگ کا جوہر کہاں دیکھے ہیں؟ جب دیکھیں گی تو دنگ رہ جائیں گی. دیبا نے سر جھٹکا اور کھیر بنانے کا انتظام کرنے لگی. یوشے کا موبائل پر ایک کال آئی. یہ آفس کی طرف سے کال تھی. وہ ایک سیکنڈ کے لیے باہر نکلا ہی تھا کہ دیبا یہ بھول گئی تھی کہ دودھ بھی چولہے پر رکھا آدھے سے زیادہ دودھ چولہے پر بکھر گیا تھا. یوشے واپس آیا تو دیبا سسک رہی تھی. اب کیا ہوا میڈم؟ اس کی نظر چولہے پر گئی تو وہ ایک لمحے کے لیے خود بھی خاموش ہو گیا. یہ کیا کر دیا تم نے؟ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا. اب میری شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ اسے صاف کرو. دیبا نے نفی میں سر ہلایا. مجھے صاف کرنا نہیں آتا. یوشے نے گہرا سانس بھرا اور کچن کیبنٹ کھول کر فالتو کپڑوں کا ڈھیر نکالا. اس نے چولہا صاف کر دیا تھا. دیبا اسے سرد سے صفائی کرتا دیکھتی رہی. 10 منٹ میں اس نے نام و نشان ہی مٹا دیا تھا. تم تو بہت ایکسپرٹ ہو. وہ مسکرائی. تم نے بنایا ہے ابھی ابھی. وہ بھی ہنس دیا تھا. شام کے وقت دیبا نے کھیر پیالیوں میں ڈال کر سب کو دی تھی. یہ تو بالکل اس جیسی نہیں ہے جو ہمارے علاقے کی مشہور کھیر ہے. پھوپھو کی بات پر دیبا نے مدد طلب نظروں سے یوشے کو دیکھا. آپ کو تو خوش ہونا چاہیے نا پھوپھو کہ میری بہو بالکل ویسی ہی کھیر بناتی ہے. اس نے مسکرا کر آنکھ دبائی. پھوپھو نے لفافہ نکال کر دیبا کے ہاتھ پر رکھ دیا. یہ تمہارا انعام. تم نے واقعی میرا دل جیت لیا ہے. اب تو خاندان میں ہم ولیمے کا انتظام بھی کر لیں گے. ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے. یوشے نے اپنی پسند سے شادی کی ہے. یہی ہمارے لیے بہت ہے. ولیمے کا نام ان دونوں کے گلے میں جیسے اٹک سا گیا. تمہاری پھوپھو کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا ہمارا ولیمہ ہوگا؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ یوشے نے نفی میں سر ہلایا. میں منع کر دوں گا. ویسے بھی یہ کانٹریکٹ میرج ہے تو ولیمہ کیسا؟ اس نے اسے یقین دلایا. دیبا پہلی بار اس کے ساتھ خود کو محفوظ تصور کر رہی تھی. 3-4 دن گزر گئے تھے. یوشے آفس جانے لگا تھا. شام کو وہ چھت پر کھڑی پرندوں کو دانہ ڈال رہی تھی. پھوپھو نے اسے آواز لگائی. ادھر آؤ, میرے پاس بیٹھو. انہوں نے چھت پر لگے بینچ پر اسے اپنے برابر میں بیٹھنے کا کہا. یہی زندگی ہے جینے کی. تم لوگ تو ابھی سے مصروف ہو گئے ہو. یہ دیکھو, میں نے تمہارے لیے پلین کی ٹکٹ بک کروا لی ہے. تم لوگ ہنی مون کے لیے جا رہے ہو. دیبا کی سانس حلق میں ہی اٹک گئی. اس کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ٹکٹ لی. ارے ضرورت کیوں نہیں تھی؟ دیبا زبردستی مسکرائی. یوشے بہت خوش ہوگا. اس نے پھوپھو کا دل جیتنے کے لیے زبردستی زبان کو حرکت دی. پھوپھو مسکرائیں تو اس نے سر جھکا لیا. نیچے آتے ہی وہ گھڑی دیکھنے لگی. رات کے 8 بجتے ہی وہ جلے پیر کی بلی کی مانند ٹہل ٹہل کر تھک چکی ہے. اور جیسے ہی صوفے پر بیٹھی یوشے اندر داخل ہوا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ چلائی. یوشے کی آنکھیں پھیل گئیں. کوئی پانی ہوتا ہے, کوئی سلام ہوتا ہے. تم تو مجھ پر چلانے ہی لگی ہو. اچھی بیوی کب بنو گی یار؟ وہ بے دھیانی میں کہتا وہیں بیٹھ کر موزے اتارنے لگا. بھاڑ میں گئی تمہاری اچھی بیوی کی گردان. یہ دیکھو, یہ تمہاری پھوپھو نے ہنی مون کے ٹکٹس دیے ہیں. یوشے نے یک ٹک ٹکٹس کو دیکھا اور اگلے ہی لمحے اس کا کہکہا بلند ہوا. دیکھو انہیں ہمارا کتنا خیال ہے. وہ بے فکری سے کہتا دیبا کے تن بدن میں آگ لگا گیا. تم ہی جاؤ گے, میں نہیں جاؤں گی. یوشے نے گہرا سانس لیا. او کم آن ڈارلنگ, جیسے یہاں رہ رہے ہیں ویسے وہاں رہ لیں گے. مسئلہ کیا ہے؟ فضا تھوڑی چینج ہو جائے گی, موسم بھی اچھا ہوگا, تھوڑا انجوائے کر لیں گے. دیبا نے نفی میں سر ہلاتے پیر پٹک کر بالکنی میں جا کر کھڑی ہو گئی تھی. اور یوشے نے کندھے اچکائے تھے. 2 دن بعد وہ لوگ پاکستان کے شمالی علاقوں میں آ چکے تھے. وہاں وہ ہوٹل میں ٹھہرے تھے. میری نیند پوری ہو گئی ہے, چلو باہر گھر چکر لگاتے ہیں. سنا ہے یہاں بہت اچھی آئس کریم ملتی ہے. دیبا کا دل چاہا کہ وہ اس کا سر پھاڑ دے. یہاں میں ڈر رہی ہوں, خوف سے کانپ رہی ہوں, اور تم مجھے آئس کریم کا لالچ دے رہے ہو. یوشے دھیرے دھیرے چلتے ہوئے اس کے قریب آیا تو وہ دیوار سے جا لگی. دور ہٹو, یہ کیا کر رہے ہو؟ تبھی یوشے نے اس کے بال کان کے پیچھے کیے. زندگی جینے کے لیے 4 دن کی ہوتی ہے, اسے بھی لڑائی جھگڑوں میں گزارو گی کیا؟ دیبا نے اس کی گہری نظروں سے گھبرا کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور دھکیلا. آئندہ کوشش بھی کی نا تو یہ چھری تمہارے گلے میں گھسا دوں گی. اس نے وہاں فروٹ باسکٹ میں رکھی چھری اٹھا کر اس کی گردن پر رکھی تو یوشے نے اپنے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کرتے ہوئے قدم پیچھے ہٹائے. بس بس, زیادہ ترک عثمانی نہ بنو. پتہ ہے مجھے, ان کے ڈرامے دیکھ دیکھ کر تم نے یہ سب سیکھا ہے. وہ بڑبڑاتا باہر نکلا تو وہ بھی اس کے پیچھے چل دی. تھوڑا آگے اس نے پھسلن کی ڈر سے یوشے کا ہاتھ تھام لیا.
یوشے نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ اب آئس کریم کی دکان پر پہنچ گئے۔ یوشے نے اس کے لیے کون خریدا اور خود بینچ پر بیٹھ کر کھانے ہی لگا تھا کہ ایک دم سے دیبا کے ہاتھ سے آئس کریم گر گئی۔ یار تمہیں آئس کریم کھانا بھی نہیں آتی۔ وہ اٹھا اور ٹیشو سے اس کے کپڑے صاف کرنے لگا، لیکن دیبا ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ کیا ہوا؟ کوئی مانسٹر دیکھ لیا کیا؟ اس نے دیبا کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو وہاں کوئی انتہائی سوٹڈ بوٹڈ سا شخص سینے پر بازو لپیٹے دیبا کو گھور رہا تھا۔ کون ہے یہ؟ اس نے دیبا سے پوچھا۔ یہ وہی ہے جس سے میری شادی ہونے والی تھی۔ دیبا ڈر کر اس کے کندھے کے پیچھے کھڑی ہو گئی تو وہ شخص دھیرے دھیرے چلتا ان کے پاس آیا۔ تم نے اس ٹٹ پونجیا کے لیے مجھے چھوڑا جو تمہیں یہ 50-60 روپے والی آئس کریم کھلا رہا ہے۔ اس نے یوشے کا مذاق اڑایا۔ کون ہو تم بھائی؟ یوشے نے اپنی آستینیں اوپر چڑھائیں۔ تمہاری محبوبہ نے تمہیں نہیں بتایا کہ میں اس کا ایکس ہوں؟ یوشے نے گہری سانس بھری۔ ہاں بتایا تھا کہ واش روم بھی اپنی ماں کی اجازت سے جاتے ہو، نکلو یہاں سے۔ اگلے ہی لمحے اس شخص نے یوشے کے ناک پر مکہ دے مارا۔ وہ بھی پھر گیا۔ اس نے اسے گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑا کہ وہ زمین پر جا گرا۔ یوشے کیا کر رہے ہو؟ چلو نکلو یہاں سے۔ بھائی بھی یہیں ہوں گے، یہ کسی میٹنگ میں آیا ہے، سب کو بتا دے گا، پلیز چلو یہاں سے۔ مگر یوشے نے اسے 2-3 لاتوں سے نواز کر ہی قدم آگے بڑھائے تھے اور دیبا کا ہاتھ پکڑ کر بھاگا تھا۔ جیسے تیسے وہ ہوٹل میں پہنچے۔ دیبا بھڑک اٹھی تھی۔ کیا ضرورت تھی سب کرنے کی؟ اس نے اپنے دوپٹے سے اس کا خون صاف کیا تو ایک لمحے کے لیے یوشے سے دیکھنے لگا۔ جانے کیوں اس کا دل تیزی سے دھڑکا اور اس نے دیبا کا ہاتھ تھام لیا۔ تمہارے لیے، تم ڈر رہی تھی نا، اسے سبق سکھانا ضروری تھا۔ چند خاص لمحے ان کے درمیان آئے اور ٹھہر گئے اور اگلے ہی پل وہ دونوں ایک دوسرے سے رخ پھیر گئے۔ میرے لیے اپنی جان جوکھم میں مت ڈالو، میں فیصلہ کر چکی ہوں، میں بھائی کا سامنا کروں گی۔ تبھی درد کی ایک لہر اس کی ناک میں اٹھی تھی۔ تم، وہ کراہا، بیٹھ جاؤ، چپ رہو، خاموش رہو، میں تمہیں بینڈیج کر دیتی ہوں۔ وہ روئی سے اس کا زخم صاف کرتے ہوئے بینڈیج کر چکی تھی اور یوشے سے غور سے دیکھتا اپنے دل میں اتارنے لگا۔ رات کے پچھلے پہر اس کی آنکھ کھلی تو وہ دیبا کو تلاش کرنے لگا جو صوفے پر کانپ رہی تھی۔ وہ البتہ نیند میں تھی۔ وہ فوراً سے اٹھ کر اس کے پاس آیا، اس کا ماتھا چھوا تو اچھل پڑا۔ اسے سخت بخار تھا۔ اٹھو دیبا، تمہیں تو بخار ہو گیا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ وہ حواس باختہ سا فوراً سے ٹاول کو گیلا کر کے اس کے سر پر رکھنے لگا۔ دیبا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ بھائی مجھے نہیں چھوڑیں گے؟ یوشے نے اسی لمحے سے اپنے سینے سے لگایا تو دیبا کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ فوراً سے اس سے الگ ہوئی۔ تم فکر نہ کرو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ میں تمہارے بھائی کے پاس جاؤں گا، ان سے معافی مانگوں گا اور تمہیں ان کے حوالے کروں گا، اس شرط پہ کہ وہ تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کریں۔ دیبا چند لمحے سے دیکھتی رہ گئی۔ فی الحال یہ دوائی کھاؤ۔ اس نے اپنے بیگ سے پیناڈول نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھی تو دیبا نے کھا لی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بہتر ہوئی تو وہ اس کے سامنے ناشتہ لے آیا۔ گو کہ یہ میں نے خود تو نہیں بنایا، لیکن تمہیں اپنے ہاتھوں سے کروا سکتا ہوں۔ یوشے نے آنکھ ماری تو دیبا پہلی بار اس پر بھڑکنے کے بجائے مسکرا دی تھی۔ شام ہوتے ہی وہ لوگ دوبارہ اپنے شہر واپس آ گئے، لیکن گھر جانے کے بجائے وہ اسے لے کر اس کے بنگلے کے سامنے کھڑا تھا۔ تم اتنے بڑے گھر کی ہو؟ اسے حیرانی ہوئی۔ دیبا نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ گاڑی سے باہر نکلا اور اس کا ہاتھ تھاما تو دیبا کے دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا۔ وہ دونوں دھیرے دھیرے چلتے اندر داخل ہوئے۔ دیبا کے دونوں بڑے بھائی صوفے پر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ ان کی نظر دیبا پر پڑی اور وہ بھڑک اٹھے۔ اب کیوں آئی ہو تماشا کرنے؟ نکل جاؤ یہاں سے۔ یوشے نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔ تم ہوتے کون ہو اس طرح ہماری بہن کو یہاں لانے والے؟ تم ہی ہو جس نے اسے ورگلایا تھا۔ یوشے نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے اور اس نے کانٹریکٹ میرج کی ہے اور ہمارے درمیان میاں بیوی والا کوئی تعلق نہیں۔ میں اسے یہاں اس لیے چھوڑے جا رہا ہوں کہ وہ بہت پریشان ہے، اور رہی بات آپ کی سو کالڈ بہنوئی کی، تو اس نے مجھ پر اور دیبا پر تشدد کیا، صرف اس وجہ سے کہ میں نے اسے اصلیت دکھائی۔ خیر، میں یہاں اس لیے اسے چھوڑے جا رہا ہوں کہ وہ دوبارہ اپنی زندگی میں آنا چاہتی ہے۔ میں اسے طلاق دے دوں گا۔ ویسے بھی ہم دونوں نے مجبوری میں شادی کی تھی، ایک دوسرے کو ٹاکسک شادیوں سے بچانے کے لیے۔ وہ مسکراتے ہوئے واپس لوٹا تو اس کے دونوں بھائی یوشے کی یہ ہمت دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ سو کالڈ بہنوئی کیسا تھا۔ ہم نے اس سے بزنس کے تمام روابط منقطع کر دیے ہیں۔ سب سے چھوٹے بھائی نے سیڑھیوں سے اترتے ہوئے کہا تو بڑے بھائی چونک کر دیکھنے لگے۔ دیبا، اب تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا،
ہمیں افسوس ہے کہ ہم نے تمہاری بات نہیں مانی۔ چھوٹے بھائی نے دونوں بڑے بھائیوں کو میسیجز کے ثبوت دکھائے تھے، جس میں اس نے ہونے والے سابقہ بہنوئی نے دیبا کو نہ صرف برا بھلا کہا تھا بلکہ اپنی حقیقت بھی واضح کر دی تھی کہ وہ کون ہے اور کیسا ہے۔ تبھی تینوں بھائی آگے بڑھے تھے۔ انہوں نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا تھا۔ یوشے دیکھ کر مسکرایا۔ نہ جانے کیوں اس کی آنکھ نم ہوئی۔ وہ ایک لمحے کے لیے چونک گیا۔ میں کیوں رو رہا ہوں؟ مجھے تو خوش ہونا چاہیے۔ اپنی آنکھوں سے نکلتے آنسو کو صاف کر کے وہ مڑا۔ چند قدم آگے بڑھائے ہی تھے کہ دیبا کی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ یوشے، اس نے فوراً پلٹ کر دیکھا۔ تم جا رہے ہو واقعی میں؟ وہ رکا تھا۔ مجھے جانا ہی تھا دیبا، اس نے مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلایا۔ تبھی دیبا دوڑ کر یوشے کے پاس آئی، نم آنکھوں سے اسے دیکھا اور اگلے ہی لمحے اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ تم نے مجھے احساس دلایا کہ محبت کیا ہوتی ہے، تحفظ کیا ہوتا ہے، یقین کسے کہتے ہیں۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ بلک بلک کر روتے ہوئے یوشے کو حیران کر گئی تھی۔ یوشے کے پورے وجود میں ایک سکون سا اتر گیا۔ تو کیا تم سچ میں میرے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہو؟ دیبا نے آنسو صاف کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ اتنی سویٹ فیملی، اتنا کیئرنگ اور لونگ ہبی مجھے کہاں ملے گا؟ دیبا روتے روتے ہنس پڑی تھی۔ یوشے نے اگلے ہی پل اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ بہنوئی صاحب، ان تینوں بھائیوں نے گلا کھنکارا تو وہ ایک دوسرے سے الگ ہوئے۔ ہم بھی آپ کو اپنے بہنوئی کے روپ میں قبول کرتے ہیں۔ ہمیں دیر سے سمجھ آئی ہے کہ دیبا کی خوشی اول تھی، پر اب سمجھ آ گئی ہے۔ دیبا کا چہرہ سرخ ہوا اور اس نے نگاہیں جھکا لیں۔ یوشے نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ تو پھر کل ولیمے کے دن آپ سے ملاقات ہوگی؟ یوشے نے مسکراتے ہوئے سر کو خم دیا اور دیبا کا ہاتھ تھامے گھر سے باہر نکلا۔ تم نے مجھے بہت حیران کیا ہے، وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر بولا تو دیبا کی نظریں جھک گئی تھیں۔ یہ چند ہفتے جو تمہارے ساتھ گزارے ہیں شاید زندگی کی سب سے قیمتی ہفتے ہیں۔ لڑ جھگڑ کر بھی تم نے کبھی مجھے کچھ جتایا نہیں بلکہ ہمیشہ محبت دی۔ وہ دھیرے دھیرے اعتراف کرتے اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تو پھر کل ولیمے کا انتظام کرتے ہیں، کیا خیال ہے؟ یوشے نے آنکھ ماری تو دیبا نے اگلے ہی لمحے اس کی کمر پر دھموکا جڑا۔ بہت بدتمیز ہو تم یوشے، اس کا مطلب سمجھ کر وہ رخ پھیر گئی تھی۔ یوشے کا کہکہا بلند ہوا تھا اور وہ دونوں محبت سے ایک دوسرے کو دیکھتے، لڑتے جھگڑتے اپنی نئی دنیا بسانے چل پڑے تھے۔ یہ کہانی ہنسی مذاق اور ہلکے پھلکے انداز میں ایک سنجیدہ حقیقت کو بے نقاب کرتی ہے کہ رشتے زبردستی، ظاہری معیار یا وقتی انا پر نہیں بلکہ سمجھ، احترام اور اعتماد پر قائم ہوتے ہیں۔ یوشے ابتدا میں غیر سنجیدہ، خود غرض اور ظاہری چیزوں پر فیصلہ کرنے والا دکھائی دیتا ہے، جو ایک لڑکی کو صرف اس کی شکل اور اپنی آزادی کے زاویے سے پرکھتا ہے، جبکہ دیبا مضبوط مگر الجھی ہوئی لڑکی ہے جو دباؤ سے بھاگتی ہے مگر اپنے فیصلوں کی ذمہ داری لینے کا حوصلہ بھی رکھتی ہے، اور دونوں کی یہ خامیاں ہی انہیں ایسے راستے پر لے آتی ہیں جہاں وہ ایک دوسرے کی حقیقت کو پہچانتے ہیں۔ تنقید یہ بنتی ہے کہ دونوں نے سنجیدگی سے بات کرنے کے بجائے فرار اور جھوٹ کا راستہ چنا، جو حقیقت میں مسائل کو بڑھاتا ہے۔ مگر خوبی یہ ہے کہ وقت کے ساتھ یوشے میں ذمہ داری، تحفظ اور قربانی کا جذبہ ابھرتا ہے، جبکہ دیبا اعتماد کرنا سیکھتی ہے اور اپنے لیے صحیح انتخاب کرتی ہے۔ اصل پیغام یہی ہے کہ محبت اچانک نہیں ہوتی بلکہ رویوں، چھوٹی چھوٹی قربانیوں اور مشکل وقت میں ساتھ کھڑے رہنے سے جنم لیتی ہے، اور جو رشتہ خوف، مجبوری یا دکھاوے پر بنایا جائے وہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جو رشتہ سچائی، عزت اور احساس تحفظ پر کھڑا ہو وہی آخرکار دلوں میں جگہ بنا لیتا ہے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔